مجھے ایک دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا کہ آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں، تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہر حرم میں آتا ہے، وہ جو اسلام میں فضیلت ہے، اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں ہے محرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. دیٹس آل. بیان کیا ہو گیا؟ ختم. بھائی صحیح حدیث سے اتنی. ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان، وہ پھر 6 گھنٹے بھی کم ہے اس کے لیے. محرم کی فضیلت پہ ٹوٹل اتنی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے. محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے، اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے محرم کے فضائل پر، تو پھر آپ 2-3 حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا، میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے، میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے، فری پھوکٹ کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پالیسی بھی کس کی چلے گی؟ اسی کی. یہ تو آج میں مشہور ہو گیا، ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر. جب میں 4 شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو. ہم کہتے تھے نکال دو، کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا. صحیح ہے؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے پیسہ، ناحق پیسہ. اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا؟ غلط گائیڈ لوگوں کو. لیڈر کا کام، قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدھر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں. نہ نہ نہ، اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے، قوم کو اس سمت پہ لے کے چلائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا ماحول تھا یا بت پرستی کا ماحول تھا؟ بولو نا. بت پرستی کا ماحول. 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک نے کہا بھائی ہمارے 360 بت ہیں. ایک دفعہ ابرہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی، خیر ابابیل سے کام ہو گیا. آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے، کوئی ڈیفنس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے. کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریشی ہاشمی خاندان میں 40 سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، کوئی لالچ نہیں ہے. سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا؟ اب میں کروں گا. قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے، آپس کی جنگوں سے. عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، میں ایک لا بنا دوں گا، قانون بنا دوں گا، سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا. لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی. سب کچھ کر سکتے تھے نا، اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے، مذہبی آزادی دے دیتے. بھائی جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ بت پرستی کرے، جس نے توحید پہ چلنا ہے توحید پہ چلے. نا 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 نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتا. آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے. میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا، میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. مذہبی اسکالر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے. مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو، پہلے آپ طے کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے، اس ٹریک کے پیچھے. دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا، جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بولتے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں، مجھے یہ دوا لکھ دیں. ڈاکٹر کہے گا پھر تو خود ہی لے لے بھائی میڈیکل سے، میرے پاس کیوں آیا ہے، میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے. یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اچھا ہے. ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتوا لیتا ہے یوں ہو گیا فلانا، یہ لکھ دیں، ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر فتوا آپ لکھ دو. ہم سے لکھواؤ گے تو ہم وہ لکھیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ. ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا، دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا، تیسرے نے اور بڑا جلسہ، پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد، پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے.
نہیں آ رہی بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے, ہو سکتا اڑا بھی دیے گئے بہت. جس نے توحید بیان کی, بھائی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں, بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے, مریم کھانا کھاتی تھی. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے, وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے, پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو. بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی, یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق, حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا, عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے, ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا, عید کا دن ہے نا, کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا, وہی مسٹیک کس نے کی ہے؟ اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے, ایک گڑبڑ یہ, دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا. جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا؟ بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑا, پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے, بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے. جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ, نہیں بولنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, پورا دبئی ابلیس ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا, تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک کا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی, کوئی بلب بلب, باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان, تاجکستان, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی؟ ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی. 4 آدمی جنت میں جائیں گے, 4-6, باقی سارے کہاں جائیں گے؟ وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا, خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ جہنم میں دیکھے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولے 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کے لیے؟ ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کو جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں؟ وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4, 6, 8, 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا؟ غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں؟ صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ, اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے, عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی. یہ کرتے ہوتے نا لوگ بات, جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے. آپ کی شادی ہوئی نا, بہو گھر میں آئی, کوئی نقصان ہو گیا, چھت اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی؟ حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ, مدد مانگنا شروع کر دی, ان کے نام پہ غم منانا شروع کر دیا. صبر اسلام میں فضیلت ہے,
غم ہونا تو غیر اختیاری ہے, غم منانا اسلام میں جائز بولو نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوئے ہیں, ان کی 4 زوجات بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی, نبی نے حکم دیا جاؤ ان کو خاموش کراؤ, کیونکہ شہادت کی اطلاع گھر میں پہنچی. 4 ازواج تھیں, چاروں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اطلاع فرمایا جا کے ان کو بولو خاموش ہو جائیں. پھر خاموش نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ جا کے کسی کو بچے کو غالباً بھیجا کہ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو, حالانکہ بیوہ ہیں. چیخنا, چلانا, رونا, پیٹنا میتوں پر ہمارے نبی کو اور اسلام کو پسند نہیں ہے. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کسی دوسرے کو طنز مت کرو, جو ان کا مذہب ہے ان کو چلنے دو. آپ فیصلہ کرو کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم لڑوانے کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شیعہ آپ کے آفس میں آپ بحث شروع کر دیں, نہ. نفرتوں کا ماحول جب بنتا ہے جب آپ طنز کرتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہم نہیں ہیں کہ آپ فرق ہی ختم کر دو کہ آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو یا شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہو. ان کے اپنے اصول ہیں, ان کو چلنے دو ان کے اصولوں پر. ان کے اپنے اصول ہیں, ہمارے اپنے اصول ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو نظر آنے والی چیز ہے, تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 1 جنتی 72 جہنمی. وہ جنتی کون ہے؟ کیونکہ لیبل سب اسلام کا لگائیں گے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے دین پر ہوگا. تو جو میرے دین پر ہوگا اس کو سنت کہا جاتا ہے, جو صحابہ کے ہوگا اس کو جماعت. جماعت سے صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی, ان کی رائے ہے. ہمارے بھی دوستوں میں شیعہ لوگ ہیں, آتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, چائے پانی ٹھنڈا گرم سب چلتا ہے, دعوتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں ان کے مسلک کو قبول کر لوں یا وہ میرے مسلک کو قبول کر لیں. کرنا ہے پورے کنورٹ ہو. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر چل کے چل رہے ہو, یہ نہ ادھر کے رہو گے نہ بولو ادھر کے رہو. لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بھائی صرف مسلمان ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو آپ مسلمانوں میں آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں. ان کو یہ دعویٰ مبارک ہو. اگر آپ کو کانفیڈنٹلی اس دعوے پر قائم ہے, ٹھیک ہے بھائی, اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن, سنت اور صحابہ, جن میں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے علاوہ ہیں خلفائے راشدین بھی. سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں ہماری نظر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور کیسے لازم پکڑو؟ فرمایا دانتوں سے پکڑ ڈالو اس کو, جیسے دانتوں سے کوئی چباتے ہیں نا, ایسے داڑھ میں رکھ کے پکڑو اس کو, چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ خلفائے راشدین کو. تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول, بیسک اصول کیا ہیں؟ سیم, قرآن, سنت اور بولو صحابہ. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین. یہ ہمارا اصول ہے. شیعہ حضرات کا اصول ڈیفرنٹ ہے. ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم دوستیاں خراب کرنے کے قائل ہیں, نہ ہم بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں. جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی میت پہ ماتم کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارا اصول یہ, اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم کسی مہینے کو منحوس بولو نہیں. ہر مہینے میں نکاح حلال ہے, شادی حلال ہے, ہر مہینے میں خوشیوں کی تقریبات حلال ہیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں. ہم شہادت کو منحوس بولتے کیوں نہیں سمجھتے. شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. ایک مولوی صاحب کو نے دعا مانگی, دعا کرو اللہ مجھے شہادت دے. کسی نے کہا میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو, حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا. میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن شیعہ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسلک کو فالو ہی کرنا ہے, اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہی ہے, تو آپ بھی تو کوئی سنجیدہ عالم تلاش کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو, جو صحابہ کرام کو برا بلا, کسی کے مذہبی رہنماؤں کو برا بلا کہنا, اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ اللہ کو برا بلا کہیں گے. جب بتوں کو گالیاں دینے پر پابندی ہے
تو میرے بھائی ہم تو ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں, اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف جب کوئی تقریر کرے گا, برا بلا کہے گا, ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ میں مانتا ہوں شیعہ حضرات میں ایسے معتدل اسکالرز بھی ہیں, تھوڑے ہیں لیکن ہیں, تو آپ ان کو سن لو, کسی سنجیدہ کو سن لو جو کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے, سنیوں میں بھی ہے, بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو, تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا, بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا, نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی.